رمضان میں افطاری کے نام پر عجیب و غریب فراڈ کا یہ مبینہ واقعہ مسجد چراغ الدین بمقام بوئے اصل نژد چونیا گاؤں ضلع قصور میں پیش آیا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس تصویر میں ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے موٹر سائیکل پر سوار چودھری ٹائپ شخص مسجد چراغ الدین کے امام قاری ہارون صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ میں مسجد میں افطاری کروانا چاہتا ہوں، آپ آس پاس کی مساجد میں بھی اعلانات کروا دیں کیونکہ میں ایک بڑی افطاری کروانا چاہتا ہوں۔ قاری صاحب نے پلان کے مطابق دیگر مساجد میں بھی اعلانات کروا دیے۔ اس نے قاری صاحب کو بتایا کہ ہم نے گاؤں سے تھوڑا سا دور فلاں جگہ حویلی میں دیگیں پکوانے کا پروگرام بنایا ہے۔ اس نے قاری صاحب کو ساتھ لے کر مختلف دکانوں میں افطاری کے سامان کا آرڈر دینا شروع کر دیا۔ دیگوں کے لیے 2-2.5 من کے قریب مرغی کے گوشت کا آرڈر دیا اور چاول، گھی اور دیگر مسالہ جات کے لیے نزدیک واقع ایک بڑے سٹور اسامہ جنرل سٹور کا رخ کیا اور تقریباً 2 لاکھ مالیت کے سودا سلف کا آرڈر دیا۔ پھر اس نے 30 کلو کھجور خرید کر رقم ادا کی اور قاری صاحب کے ہاتھوں میں مسجد میں پہنچا دی۔ بعد ازاں وہ شخص اسی جنرل سٹور پر گیا۔ دکاندار کم و بیش 1 لاکھ سے زیادہ مالیت کا سودا سلف الگ نکال چکا تھا، باقی ابھی نکال رہا تھا۔ اس شخص نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 5-5 ہزار کے نوٹ نکال کر دکاندار سے پوچھا کہ کتنا بل ہو گیا ہے۔ دکاندار نے کہا ابھی آپ کا سودا مکمل نہیں ہوا، مکمل کر کے بل بناتا ہوں۔ دکاندار نے کہا یہ چیزیں آپ کی الگ پڑی ہیں، باقی کچھ دیر میں تیار ہو جاتی ہیں۔ اس نے کہا آپ باقی چیزیں تیار کریں اور بل بنائیں جب تک ہم سامان مسجد میں پہنچانا شروع کرتے ہیں۔ اس نے کافی سارا سامان اپنی بائک پر لوڈ کیا۔ راستے میں مرغی والے سے پوچھا کہ کتنا گوشت تیار ہو گیا ہے، تو اس نے کہا کہ چودھری صاحب ابھی 30 کلو تیار ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ ہمیں دے دو، ہم دیگیں شروع کر کے باقی گوشت بعد میں لے جاتے ہیں۔ وہ شخص سامان لے کر دیگیں پکانے والی جگہ پر پہنچانے کے لیے گیا اور پھر کبھی واپس نہ آیا۔ بعد ازاں روزہ افطار کرنے لوگ مسجد میں پہنچ گئے، نہ تو دیگیں ملیں نہ وہ شخص نظر آیا۔ وہ نیکوکار سب کو چکمہ دے کر فرار ہو چکا تھا۔ اب خبر ہے کہ وہ شخص گرفتار ہو چکا ہے۔ مبینہ طور پر اس شخص نے اسی طرح کے کچھ دیگر واقعات کو بھی تسلیم کیا ہے۔ یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ وہ شخص مختلف لوگوں سے مساجد کی تعمیر کے لیے سیمنٹ وغیرہ کے نام پر بھی فراڈ کرتا رہا ہے۔ اب وہ شخص گرفتار ہو چکا ہے۔ امید ہے کہ قانون اپنا راستہ بنائے گا۔ اگر وہ شخص قصوروار ہوا تو سزا پائے گا اور بے قصور ہوا تو باعزت بری ہو جائے گا۔